بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اس کی تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ آیت ولدالین سے متعلق شرعی مسئلہ۔ بعض لوگ ولدالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان فرماتے ہیں ضاد، ظا، ذال، زا سب حروف متباینہ متغائرہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو خواہ بیرون نماز، حرام قطعی و گناہ عظیم، افتراء علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 1، نعم الزاد لروم الضاد یعنی ضاد کی ادائیگی کا بہترین طریقہ۔ نمبر 2، الجام الصاد عن سنن الضاد ضاد کی ادائیگی کے غلط اور صحیح طریقوں کا بیان۔ آمین اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عز و جل تو قبول فرما، دوسرا معنی ہے اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل۔ نمبر 1، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 3، احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔